اوہ ہیلو مسٹر، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا شوہر ایس پی ہے، ابھی اندر کروا دوں گی، فریال ڈر سے کانپتے ہوئے بولی۔ دلاور خان سالوں بعد اپنی بچپن کی منگیتر کو دیکھ رہا تھا، جو یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ واقعی ایس پی بن چکا ہے۔ آج کالج میں وہ ایک کیس کے سلسلے میں آیا تھا، جب نظر اپنی جانم پر پڑی تو وہ بے ساختہ اس کے قریب آ گیا۔ فریال گھبرا کر دھمکی دینے لگی، بلا لو اپنے ایس پی کو، میں اندر جانے کو تیار ہوں۔ وہ فریال کا ہاتھ پکڑتے ہوئے مخمور آواز میں بولا۔ اس کی بے باکی پر وہ غصے سے سیخ پا ہوئی، اور اگلے ہی پل فریال نے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل اس کے منہ پر انڈیل دی تھی، اور وہ اس شیرنی کی جرأت پر حیران رہ گیا تھا۔ بجائے اس کے کہ اس کی اس بری حرکت پر اسے غصہ آتا، بلکہ وہ اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ فریال کو اس کے دماغی خلل کا شبہ ہوا تھا۔ پاگل آدمی، تمہارا دماغ سٹھیا گیا ہے، تمہیں تو پاگل خانے جمع کروا دینا چاہیے۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بھرپور کوشش کے باوجود وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال نہیں پائی تھی۔ اگر پاگل خانے مجھے تم چھوڑنے جاؤ تو میں پاگل خانے تو کیا، جہنم جانے کو بھی تیار ہوں۔ ارے میں کیوں جاؤں گی تمہارے ساتھ پاگل خانے؟ میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ، میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ ارے ایس پی صاحب، آپ آئیے نا، یہاں کھڑے ہیں۔ دور سے ایک استاد تقریباً دوڑتے ہوئے اس کے قریب آئے تھے۔ ارے استاد صاحب، آپ کی یونیورسٹی کے بچوں کو ذرا تمیز نہیں ہے کسی مہمان کے ساتھ بیہیو کرنے کی؟ یہ دیکھیں، آپ کی اسٹوڈنٹ نے مجھ پر پانی گرا کر بھگو دیا۔ اور پھر سر نے فریال کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ فریال خان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سر مجھے نہیں پتا تھا یہ پولیس مین ہے، اور پولیس مین ایسے بنا یونیفارم کے کب گھومتے ہیں؟ اور پھر یہ… چپ کر جاؤ، تم نے سر کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، معافی مانگو۔ کیا سر، میں معافی مانگوں؟ میں کس بات کی معافی مانگوں؟ بدتمیزی انہوں نے کی ہے۔ فریال، میں نے آپ سے کہا ہے معافی مانگیے۔ استاد صاحب غصے سے فریال سے مخاطب ہوئے تھے۔ سوری، وہ برے منہ بناتی ہوئی سوری کر گئی تھی۔ سر، بچوں کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، اگر بتا دیتے آپ کہ آپ ایس پی ہیں تو یہ کبھی ایسی حرکت نہ کرتے۔ آئیے، آپ میرے ساتھ آئیے۔ جاتے ہوئے اس نے مڑ کر فریال کو دیکھا تھا اور اسے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے وارننگ دی تھی، اور فریال کے رہے سہے اوسان بھی قطع ہو گئے تھے۔ ہر بندے کے ساتھ تجھے پنگا لینا ہے؟ نہیں، ضرورت ہی کیا ہوتی ہے تجھے ایسی حرکتیں کرنے کی، جسے دیکھو اس کے گلے پڑ رہی ہوتی ہو، مگر اس دفعہ آدمی تجھے بھی ٹکر کا ملا ہے، اب دیکھنا۔ اور ہاں، کون سا تیرا شوہر ہے پولیس میں؟ مجھے تو نہیں پتا چلا تمہاری شادی کب ہوئی۔ چپ کر جاؤ ندا، میں پہلے ہی اتنی پریشان ہوں، مجھے نہیں لگتا وہ ہمارا پیچھا جلدی چھوڑے گا، اور پولیس والا ہے، وہ تو ویسے بھی بڑے کرپٹ ہوتے ہیں، چلو بھاگو یہاں سے۔ وہ دونوں تیز چلتی یونیورسٹی سے باہر نکل آئی تھیں، جبکہ آدھے راستے پر ہی ان کی گاڑی کو پولیس نے روک لیا تھا۔ یہ یہاں پر ناکہ بندی کیوں لگ گئی ہے؟ ندا کے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ مجھے کیا پتا، میں نے ناکہ بندی لگوائی ہے کیا؟ ارے نہیں، تم نے نہیں لگوائی، ایسا کرو اپنے اس ایس پی شوہر کو فون کر کے پوچھ لو۔ بکواس بند کرو، مجھے نہیں پتا تھا تم بھی ایک بات کے پیچھے پڑ جاؤ گی۔ مجھے لگتا ہے اس پولیس والے نے جان بوجھ کر یہ ناکہ بندی ہمارے لیے کروائی ہے، آج تک تو یہاں کبھی ناکہ بندی نہیں ہوئی۔ میڈم، یہ گاڑی سائڈ پر لگا دیجیے۔ مگر کیوں سر، ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ ہماری گاڑی چیک کریں اور ہمیں جانے دیں۔ دیکھیے، صاحب کا آرڈر ہے، ہم آپ کو جانے نہیں دے سکتے، آپ کو یہیں روک کر رکھنے کا حکم ملا ہے۔ اور ندا فریال کے منہ کو آ رہی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، تمہاری بے غیرتی کی وجہ سے ہم بری طرح سے پھنس چکے ہیں۔ وہ لیڈی پولیس آفیسر ان دونوں سے موبائل بھی لے کر جا چکی تھی کہ وہ کسی کو کال ہی کر لیتی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ آیا تھا۔ وہی لیڈی آفیسر دوبارہ اس کے پاس آئی تھی۔ اپنے موبائل کا پاسورڈ بتاؤ، تمہارے گھر کال کرنی ہے، وہ بڑے روبدار آواز میں بولی تھی، اور فریال تو بیچاری سہم سی گئی تھی۔ اس نے جلدی سے بنا سوچے سمجھے موبائل کا پاسورڈ لگا کر دے دیا تھا، اور اس لیڈی آفیسر نے موبائل لے جا کر اپنے ایس پی صاحب کو دے دیا تھا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد وہ چلتا ہوا فریال کی طرف آیا تھا۔ فریال، وہ آ رہا ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ آ رہا ہے، جن تھوڑی نہ ہے جو آ رہا ہے، کھا نہیں جائے گا ہمیں، تم فکر نہیں کرو، اور اس طرح بزدلوں کی طرح ڈرو نہیں، اسے شک نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم دونوں ڈر رہی ہیں۔ شک؟ اسے یقین ہو جانا ہے ہماری اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر، اور یہ جو یونیورسٹی میں بڑی شیرنی بن رہی تھی نا، اب ساری تمہاری مردانگی یہ پسینے کی راہ میں بہہ رہی ہے۔ اس نے اس کے ماتھے پر چمکتی پسینے کی بوندوں پر چوٹ کی تھی۔ بکواس بند کرو، وہ آ رہا ہے۔ اور جیسے وہ اس کے قریب آیا تھا، فریال الرٹ سی ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں جی، تو آپ نے کال کی اپنے ایس پی شوہر کو؟
میں بھی ملنا چاہتا ہوں اپنے باس کو۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ پولیس مین ہیں، آپ کا فرض ہے عوام کو تحفظ دینا۔ بلکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لڑکیوں کو ہیرس کر رہے ہیں، میں آپ پر مقدمہ کر دوں گی۔ وہ بات بنانے کی بجائے مزید بگاڑ گئی تھی اور ندا ماتھا پیٹ کر رہ گئی تھی۔ اچھا، مقدمہ کر دیں گی تو کر دیں، وہ جو سامنے حوالدار کھڑا ہے وہ مقدمے درج کرتا ہے، جاؤ اس کے پاس، کرواؤ مقدمہ میرے خلاف۔ وہ جتاتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا اور فریال کو لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ سر میری بات سنیں، دیکھیں یہ میری دوست ذرا دماغ سے کھسکی ہوئی ہے، اس کی بات کا برا مت مانیے گا۔ آپ ہماری گاڑی کی تلاشی لے لینا تو ہمارے پاس کوئی ناجائز اسلحہ ہے، نہ ہی ہم بارود گاڑی میں بھر کر گھوم رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں گاڑی کے کاغذات بھی ہمارے پاس ہیں اور ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے ہمارے پاس۔ اس نے جلدی سے فریال کے بیگ سے کاغذات نکال کر دیے تھے۔ اب ہمیں جانے دیں پلیز، اس سے پہلے کہ میری یہ بے وقوف دوست آپ کے ڈر سے بے ہوش ہو جائے۔ ڈر؟ کون ڈر رہا ہے؟ میں تو نہیں ڈر رہی۔ او مسٹر، میں نہیں ڈرتی کسی سے بھی، تم نے جو کرنا ہے کر لو، اور اپنے یونیفارم کا روب میرے سامنے تو جھاڑنا ہی مت۔ خیر تم نے تو یونیفارم بھی نہیں پہنا ہوا۔ اسے وہ اچھا خاصا بے عزت کر گئی تھی۔ اور ہاں، کسی لڑکی کا موبائل اس کی اجازت کے بنا استعمال کرنا بھی ایک جرم ہے۔ فریال اپنی اتنی زیادہ بے عزتی بھلا کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ وہ اپنی جون میں واپس لوٹ آئی تھی اور اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچتی وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں وہاں سے گاڑی بھگا کر لے گئی تھی۔ صاحب یہ کیا تھا؟ وہ لڑکیاں آپ سے اتنی بدتمیزی کر گئیں؟ اس کا عملہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ان کو خاموش کروا دیا تھا۔ لگتا ہے ہمارے صاحب کو پیار ہو گیا ہے ان میڈم سے، وہی لیڈی آفیسر اپنے صاحب کے چہرے کی رنگت سمجھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ مسکراتا ہوا واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اپنا موبائل آن کیا تھا۔ اس نے ابھی فریال کے موبائل سے اپنے موبائل پر اس کی ڈھیروں تصویریں واٹس ایپ کی تھیں اور اس کی طرف سے وہ ڈیلیٹ بھی کر دی تھیں، مگر اپنے موبائل میں اس نے وہ تصویریں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی تھیں۔ اس دن کے بعد فریال کا سامنا دوبارہ دلاور خان سے نہیں ہوا تھا اور وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ بات اس کے گھر تک نہیں پہنچی تھی، ورنہ اس کے بابا سے اسے خوب ڈانٹ پڑتی۔ وہ پہلے بھی اس طرح کی الٹی سی حرکتوں پر کافی دفعہ ڈانٹ کھا چکی تھی، مگر وہ فریال خان تھی، اسے اپنے بابا کی ڈانٹ کا رتی برابر بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ڈانٹ کھانے کے بعد بھی وہی کام کرتی تھی جس پر اس کے بابا پھر اسے ڈانٹ دیتے تھے۔ ویکنڈ تھا، اس کی دوست ندا گھر آئی ہوئی تھی۔ ان دونوں کا شاپنگ پر جانے کا پلان تھا تو فریال اپنی گاڑی لے کر باہر نکل گئی تھی اور پورے شہر کے مالز میں لور لور پھرتے ہوئے انہوں نے شاپنگ کے نام پر 1-2 سوٹ ہی بس خریدے تھے۔ فریال یار تم کتنا تھکا دیتی ہو مجھے، اور میں پاگل ہوں جو ہمیشہ تمہارے ساتھ آ جاتی ہوں۔ تم پاگل نہیں ہو، تم بہت بڑی پاگل ہو، اور میں بہت جلد تمہیں پاگل خانے بھرتی کروانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ لو جی، ادھر تم اس ایس پی کو پاگل خانے بھرتی کروا رہی تھی، آج مجھے کروا رہی ہو۔ اچھا ہے، ہم دونوں کو اکٹھے کرا دینا، کیا پتا اس ایس پی کا دل میرے پر آ جائے۔ بکواس بند کرو، آیا بڑا ایس پی، اور تمہاری تو میں جان نہ لے لوں، جو اس میرے رقیب روسیہ کے ساتھ تم نے پیار کی پینگے بڑھانے کا سوچا بھی تو۔ ہیں وہ تمہارا رقیب روسیہ کیسے ہو گیا؟ فریال آگے چلتی جا رہی تھی جب ندا اس کے پیچھے تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے برابر آئی تھی۔ ایک تو تم چلتی بہت تیز ہو، آہستہ چلا کرو، نہ جانے کون سے ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہو ہر وقت۔ ندا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے آہستہ کیا تھا۔ وہ اب میرا بہت بڑا دشمن بن چکا ہے اور میں اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لوں گی، اور ہر حال میں لوں گی۔ وہ فریال خان ہی کیا جو اپنی بے عزتی کا بدلہ نہ لے؟ خیر یہ بات کا مسئلہ ہے، بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو مجھے بھوک لگ رہی ہے، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ اور وہ دونوں ہی شہر کے سب سے شاندار ہوٹل میں کھانا کھانے پہنچ گئی تھی۔ فریال نے آرڈر دیا تھا، کھانا آ گیا تھا، ابھی وہ کھانا شروع ہی کرنے لگی تھی جب وہی شخص ان کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا۔ ندا جی، وہ اس ٹیبل پر آپ کے لیے کھانا لگ گیا ہے، آپ پلیز وہاں بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا لیں، تب تک میں ذرا آپ کی دوست کے ساتھ چند باتیں کر لوں۔ اور ندا تو چپ چاپ وہاں سے جا چکی تھی۔ جی فریال خان، بنت زواج خان، آپ کا پکا دشمن آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ نے اپنی بے عزتی کا بدلہ بھی لینا ہے، تو میں نے سوچا کیوں آپ کو تکلیف دوں، آپ کے سامنے آ جاتا ہوں، اپنی بے عزتی کا مجھ سے بدلہ لے لیں۔ فریال کی تو جان ہی نکل گئی تھی، وہ اس کے بابا کا نام بھی جانتا تھا۔ میرے بابا کے بارے میں کیسے جانتے ہو تم؟ تمہارے بابا کے بارے میں میں کیا، پورا شہر جانتا ہے، اور ویسے بھی ہم پولیس والوں کے لیے کسی بھی بات کا پتہ لگوانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے۔ آپ بتائیں کیا ارادہ ہے آپ کا؟ واہ اتنا مزے کا کھانا، چلو پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں دشمنی پر۔
کھانا کھاتے ہوئے کیسی دشمنی اور کیسی دوستی، رزق کی توہین نہیں کرتے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اسی کے دیے ہوئے آرڈر کے ساتھ انصاف کرنے لگا تھا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد اس نے دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھائے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ چلیں جی مس فریال خان، اب ہم کوئی بات کر لیں۔ ارے آپ کی رنگت کیوں اڑ رہی ہے؟ آپ کو تو کسی سے ڈر ہی نہیں لگتا۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ وہ غصے میں گھراتے ہوئے بولی تھی۔ چاہتا تو میں بہت کچھ ہوں، مگر آپ سے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ دشمنی ختم کر کے مجھ سے دوستی کر لیں۔ اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ دوستی کروں گی؟ تمہارا اتنا لیول ہے؟ مجھے پتا ہے فریال خان، آپ کے لیول کا میں نہیں ہوں، مگر میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے برابر کھڑا ہو جاؤں۔ میں شادی شدہ لڑکی ہوں اور میں مردوں سے دوستی نہیں کرتی۔ میں خان فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، اور خانوں کی بیٹیاں ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کے ساتھ فری نہیں ہو جاتی۔ اور یہ اپنے پولیس مین ہونے کا رعب کسی اور کو دکھانا۔ میرے سامنے اگر تم دوبارہ آئے نا تو میں تمہارا منہ توڑنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گی۔ اس وقت ہم پبلک ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ کل سارے سوشل میڈیا پر ایک ہی خبر ہو، اس علاقے کے جانے مانے ایس پی کو ایک لڑکی نے قتل کر دیا۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تھی جبکہ وہ پیچھے مسکراتا رہ گیا تھا۔ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم سچ میں خانوں کی بیٹی ہو۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ دیکھو مجھے پتا ہے خانوں کی بیٹیاں مردوں سے دوستی نہیں کرتی، تو کوئی بات نہیں، تم مجھ سے شادی کر لو۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا نا میں شادی شدہ ہوں۔ وہ واپس مڑ کر گھر آئی تھی۔ تو پھر میں نہ ہی سمجھوں؟ وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ تم بالکل پاگل ہو گئے ہو، تمہیں سچ میں پاگل خانے شفٹ ہو جانا چاہیے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی اندر بیٹھی تھی اور زن سے گاڑی بگا کر لے گئی تھی۔ پیچھے سے ندا بھاگ کر آئی تھی۔ بھائی یہ آپ نے کیا کیا؟ میری دوست کو بھگا دیا، اب میں کیسے جاؤں گی؟ اور میرا بیگ بھی وہ اپنے ساتھ لے گئی اٹھا کر۔ اب میرے کھانے کا بل بھی آپ پے کریں گے۔ ندا پیچھے سے آ کر ایس پی دلاور خان سے مخاطب ہوئی تھی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، آپ میری دوست کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ اتنا تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ دشمنی کی وجہ سے تو نہیں آتے۔ جس پر دلاور کے لب مسکرائے تھے۔ خاصی سمجھدار ہیں آپ، مگر آپ کی دوست بالکل بھی سمجھدار نہیں ہے۔ خیر اب ایسی بات بھی نہیں ہے، میری دوست تھوڑی جذباتی ہے، غصے میں وہ بالکل پاگل ہو جاتی ہے۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے یہاں دال نہیں گلنے والی، کیونکہ وہ خان فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ویسے بھی وہ دونوں ابھی تک ہوٹل کے باہر کھڑے تھے اور ویٹر ندا کا منہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کب اسے بل پے کرے اور وہ جائے۔ اچھا ندا جی آئیں نا، ہم بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ میری دوست کو پتہ چل گیا نا میں نے آپ کے ساتھ چائے پی ہے، وہ آپ کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دے گی۔ آئیں نا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کیا اس کی تایا کے بیٹے کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے؟ تو کیا وہ اس منگنی پر خوش ہے؟ مطلب بچپن کی منگنی اکثر بڑے کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ناپسند کرتی ہو۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، وہ اپنے منگیتر سے محبت کرتی ہے اور اس کی محبت کی میں گواہ ہوں۔ اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ کے ساتھ جو بدتمیزی کی اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں اور آپ اس کا پیچھا چھوڑ دیں۔ آپ کے یہاں دال نہیں گلنے والی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ ارے ندا جی اس طرح ہاتھ جوڑ کے مجھے شرمندہ نہ کریں، مگر جہاں تک مجھے علم ہے زوار خان کا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ آنا جانا بند ہے، اور فریال خان بھی اپنے گاؤں کبھی نہیں گئی۔ اس نے تو شاید اپنے اس کزن کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اور ندا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ اتنا کچھ بھلا کیسے اس کے بارے میں جانتا تھا؟ دیکھیں ہم پولیس والے ہیں اور ہم سے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا۔ ندا سے ہی شکنجے میں پھنسی تھی، وہ نہ بتاتی تو بھی پھنستی، بتا دیتی تو بھی پھنستی۔ دیکھیے یہ فریال اور اس کے دلاور خان کی بچپن کی منگنی ہے، کچھ خاندانی وجوہات کی بنا پر ان کا آپس میں لین دین ختم ہو چکا ہے، مگر فریال اپنے منگیتر سے بہت پیار کرتی ہے۔ بے شک اس نے اسے صرف بچپن میں دیکھا تھا، مگر بچپن سے ہی وہ اپنے منگیتر کی دیوانی تھی، ابھی بھی اس کی باتوں میں اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ تو کیا وہ اس سے ملنے آتا ہے؟ نہیں، نہ وہ اس سے ملنے آتا ہے اور نہ ہی وہ اس سے کبھی ملنے گئی ہے، بلکہ وہ اگر ملنے آئے گا تو یہ تو اس سے ملے گی بھی نہیں، بہت ناراض ہے اس سے۔ اور ندا کی اس بات پر دلاور خان کے لب مسکرائے تھے۔ ناراض کیوں ہے؟ ظاہر ہے اتنے سالوں سے وہ اس سے ملنے نہیں آیا، اس نے اس سے کوئی بات نہیں کی، تو وہ بھلا اس سے ناراض نہیں ہوگی؟ خیر یہ ناراضگی بھی اس کی وقتی ہے، اور شادی فریال کرے گی تو دلاور خان سے ہی کرے گی، اور یہ کبھی کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ میں اس کی دوست ہوں، بچپن سے میں اسے جانتی ہوں۔ دلاور خان کے علاوہ اگر اس کی کوئی دوست ہے تو وہ بس میں ہی ہوں۔ میں نے بھی جیسے زبردستی سے دوستی کی تھی، یہ میں ہی جانتی ہوں۔ باقی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے آپ اس کے پیچھے مت آیا کریں بلا وجہ، یا وہ آپ کو مار دے گی یا خود مر جائے گی۔ وہ غصے میں ایسے ہی پاگل ہو جاتی ہے۔
آپ کو نہیں پتا، یونیورسٹی میں 2-3 لڑکوں نے اسے پرپوز کیا تھا۔ اسے پرپوز کرنے پر ہی اس نے اس کو اچھا خاصا دھنک کر رکھ دیا تھا۔ اچھا چلیں، میں چلتی ہوں۔ وہ تو چلی گئی، مجھے آٹو پہ جانا پڑے گا۔ ارے بیٹھیں ندا جی، آپ چائے پی لیں، میں آپ کو خود چھوڑ آؤں گا آپ کے گھر، آپ چائے ختم کر کے جائیے گا۔ ندا نے چائے ختم کی، پھر وہ ندا کو اس کے گھر چھوڑنے کے بعد گاؤں چلا گیا تھا، کیونکہ اسے کچھ معاملات سلجھانے تھے۔ اس دن جب وہ یونیورسٹی سے گھر واپس لوٹی تو ان کے پورچ میں کچھ انجان گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہ حیران ہوئی تھی، یہ لوگ کون تھے؟ اور جب وہ اپنے گھر کے اندر آئی تو اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا تھا۔ اس کے بڑے ابو اور گاؤں کے اور بھی کافی لوگ اس کے گھر پر موجود تھے، اور سب لوگ ہی خوش کپیوں میں مصروف تھے۔ ارے ہماری بیٹی بھی آ گئی، آؤ آؤ فریال بیٹا، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بڑے ابو نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا تھا۔ فریال آگے بڑھ کر ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بڑے ابو، آپ کیسے ہیں؟ ارے اپنی بیٹی کو دیکھ لیا، اب تمہارا بڑا ابو بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ حیران تھی، یہ دونوں بھائی ضد کے اتنے پکے تھے، اتنے سالوں بعد آج پہلی دفعہ اس نے اپنے بڑے ابو کو ان کے گھر میں دیکھا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ اسے کالج یا پھر یونیورسٹی میں مل کر ہی واپس چلے جاتے تھے۔ دراب خان اور زوراور خان دونوں بھائی تھے۔ علاقے میں ان دونوں بھائیوں کا بہت بڑا نام تھا، اور ان دونوں کا آپس میں پیار بھی مثالی تھا۔ دراب خان شروع سے ہی گاؤں میں رہا تھا، وہ پڑھا لکھا بھی کم تھا، جبکہ زوراور خان نے ایم اے کی ڈگری حاصل کی تھی، اور اس نے زیادہ وقت شہر میں گزارا تھا، اور اسی کی خواہش پر دراب خان نے بھائی کو شہر میں کاروبار بھی سیٹ کر کے دیا تھا۔ مگر دراب خان کی خواہش تھی کہ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہیں، اس لیے زوراور خان کی فیملی گاؤں میں ہی زیادہ وقت رہتی تھی۔ فریال خان گاؤں میں ہی پیدا ہوئی تھی اور وہیں پلی بڑی تھی۔ پرائمری تک تعلیم بھی فریال نے ادھر ہی حاصل کی تھی۔ دراب خان کی اور زوراور خان کی ایک چھوٹی بہن تھی، زرین خان۔ زرین خان کو پڑھنے کا شوق تھا تو زوراور خان نے اسے پڑھنے کی اجازت لے دی تھی۔ زرین خان جس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی وہاں پر اسے اپنے کلاس فیلو سے پیار ہو گیا تھا، اور اس نے اس لڑکی کے بارے میں اپنے بھائی زوراور خان کو بتا دیا تھا۔ زوراور کو تو اس بات پر ذرا بھی اعتراض نہیں تھا، لڑکا اچھا معلوم ہوتا تھا، سلجھی ہوئی طبیعت کا مالک تھا، اور اس کے خاندان سے بھی زوراور مل چکا تھا۔ اس دن زوراور ڈیرے پر بھائی کے پاس گیا تھا اور اسے زرین خان کے رشتے کی بابت بتانے لگا تھا۔ زوراور خان نے شام کو ان لوگوں کو گھر پر بلایا تھا۔ اتنے بڑے کب سے ہو گئے کہ اتنے بڑے بڑے فیصلے اکیلے کرنے لگ گئے؟ جب میں بڑا گھر میں موجود ہوں اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں اور رشتہ طے کرا ہے۔ دراب خان کو سنتے ہی غصہ آ گیا تھا۔ لالا ایسا نہیں ہے، میں آپ کی مرضی کے بنا بھلا کب چل سکتا ہوں؟ مگر وہ فیملی بہت اچھی ہے اور ان لوگوں نے جلدی شادی کرنی ہے۔ اصل میں لڑکی کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کو آج شام گھر پر بلا لیا ہے، اور میں آپ سے بات کرنے ہی والا تھا۔ میں نے آپ کو فون بھی کیا تھا مگر آپ کا فون بند تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آ کر آپ سے بیٹھ کر بات کر لوں۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں لالا؟ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں بھلا آپ کی حکم عدولی کر سکتا ہوں؟ وہ بھائی کے دونوں ہاتھ تھامے سر جھکائے بول رہے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں؟ خان برادری تو ہے نا؟ اور یہاں آ کر زوراور کو دھچکا لگا تھا۔ وہ تو بھول گیا تھا کہ اس کے خاندان میں آج تک پہلے کب خانوں کی بیٹیاں غیر برادری میں بیاہی گئی ہیں۔ وہ خان برادری سے تعلق نہیں رکھتا لالا، وہ جٹ ہے۔ اور دراب خان بھائی کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے۔ زوراور خان، تم اپنی روایات کیسے بھول سکتے ہو؟ ہم اپنی بیٹی جٹوں میں دیں گے، ایسا سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ تم ان کو انکار کر دو۔ میں ان کو انکار نہیں کر سکتا لالا، میں نے ان کو زبان دی ہے۔ خان کی زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور نکل آئے اب ایسی فرسودہ روایات سے۔ ہمارا دین ہمیں باہر رشتے کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیٹیوں کے رشتے غیر برادری میں کیے تھے۔ وہ مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور مجھے اس بات پر ذرا اعتراض نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں زبان دے چکا ہوں، خان کی زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تمہاری زبان کے پیچھے میں اپنے خاندان کی ناک کٹوا لوں، ایسا مر کے بھی نہیں ہوگا۔ اور یہاں آ کر دونوں خان اپنی ضد پر اڑ گئے تھے۔ وہ لوگ شام کو آ گئے تھے۔ سب کی عزت رکھنے کے لیے انہوں نے زرین خان کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر دراب خان نے زرین خان کو بیاہ کر اس گھر سے رخصت کر دیا تھا، اور اس دن زرین کے ساتھ ہی انہوں نے ان دونوں کو ان کی جائیداد کا سارا حصہ دے کر ان سے ہر تعلق توڑ لیا تھا۔ زوراور خان، یہ تمہارا حصہ ہے اور یہ زرین خان کا حصہ۔ میرے ساتھ اب تم دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم یہاں رہو یا شہر چلے جاؤ، یہ تمہاری مرضی۔ اپنے بھائی سے اتنے بڑے فیصلے کی زوراور خان کو امید نہیں تھی۔ آخر تھا تو وہ بھی پٹھان، وہ بھلا کیسے جھکتا؟ اس لیے زوراور خان نے اپنی بیٹی اور بیوی کو ساتھ لیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ آیا تھا۔ اس کے بعد نہ کبھی زوراور خان اپنے خاندان کو لے کر گاؤں گیا اور نہ ہی دراب خان کبھی اپنے خاندان کو لے کر شہر آیا تھا ان سے ملنے۔ فریال اور دلاور خان کا 4 سال کا عمروں کا فرق تھا، مگر ایک دوسرے میں ان دونوں کی جان بستی تھی۔
ان کا رشتہ بچپن میں فریال کے پیدا ہوتے اس کی دادی نے طے کر دیا تھا، اور فریال اور دلاور خان سے بھی یہ بات چھپی ہوئی نہیں تھی، کیونکہ ان کے خاندان میں ایسے ہی بچوں کے پیدا ہوتے رشتے طے کر دیے جاتے تھے۔ اور جتنا دلاور خان اور فریال کا آپس میں پیار تھا، گھر والے اس بات کو لے کر بڑا ہنستے تھے، اور گھر میں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ فریال کو ڈانٹ جائے۔ دوراب خان برملا کہتے تھے، فریال خان ہماری بیٹی ہے، اور کسی کی کیا مجال کہ ہماری بیٹی کو اف تک کوئی بول جائے۔ اور یہی حال دلاور خان کا تھا، وہ اپنے چچا کی آنکھ کا تارا تھا۔ ان دونوں نے ہی اپنے بھتیجوں اور بھتیجیوں کو خوب بگاڑا ہوا تھا۔ جس دن فریال کی فیملی شہر شفٹ ہوئی، اس دن فریال اور دلاور بہت روئے تھے۔ فریال تو جانا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر زوراور خان زبردستی بیٹی کو ساتھ لے گیا تھا۔ اس کے بعد فریال اور دلاور کبھی بھی آپس میں نہیں ملے تھے، مگر دوراب خان اکثر ہی فریال کے اسکول سے ملنے جاتے تھے۔ زوراور خان کو اس بات کا علم تھا، اور اسکول والوں کے پوچھنے پر زوراور نے ہی اجازت دی تھی کہ جب بھی دوراب خان دوبارہ فریال سے ملنے آئے تو ان کو ملنے دیا جائے۔ یہ بھی دونوں بھائیوں کی ایک محبت کا اپنا طریقہ تھا۔ اس کے علاوہ دلاور خان جو شہر بورڈنگ میں پڑھتا تھا، زوراور خان اپنے بھتیجے سے ملنے اکثر ہی جاتا تھا۔ اس کے بعد دلاور خان تو باہر پڑھنے چلا گیا تھا، مگر دلاور کا اپنے چچا سے فون پر رابطہ تھا۔ وہ جس دن واپس آیا تھا، سب سے پہلے وہ اپنے چچا سے ملنے اس کے گھر آ جاتا، مگر اس دن فریال خان گھر پر نہیں تھی۔ وہ اپنے ٹرپ کی وجہ سے اسلام آباد گئی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دلاور سے نہیں مل سکی تھی، اور یہ اتفاق تھا یا پھر دلاور خان جان بوجھ کر اس وقت گھر آتا تھا جب فریال گھر نہیں ہوتی تھی، مگر اس نے گھر میں فریال کی لگی ہوئی تصویریں ضرور دیکھی ہوئی تھیں، اور اب وہ فریال سے ملنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ دلاور خان کو شروع سے ہی پولیس میں جانے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ خاندانی زمینیں اور جائیدادیں ہوتے ہوئے بھی اپنے شوق کی وجہ سے پولیس میں آیا تھا، اور ڈائریکٹ ایس پی تعینات ہوا تھا۔ جس دن اس نے پہلی دفعہ یہ پولیس کا یونیفارم پہنا تھا، وہ سیدھا اپنے چچا کے آفس گیا تھا۔ ان کے سینے سے جا لگا تھا، جیتے رہو میرے شیر، تم نے میرا سینہ فخر سے چوڑا کر دیا ہے۔ اب میں سب کو بتاؤں گا میرا بھتیجا، میرا بیٹا ایس پی ہے، وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولے تھے، جس پر دلاور خان نے کہا لگایا تھا، چچا جان، آپ کو پتا ہے اس ایس پی کا فخر آپ ہیں، آپ کی وجہ سے میں ہمیشہ بچپن سے سینہ چوڑا نکال کے چلتا ہوں، اور سب کو بتاتا ہوں زوراور خان میرا چچا ہے، جس پر زوراور خان نے کہا لگایا تھا۔ فریال خان شروع میں تو دلاور کو یاد کر کے بہت روتی تھی، اسے بخار بھی رہا تھا پورے 20 دن تک، مگر آہستہ آہستہ وہ سنبھلنے لگی تھی۔ ندا اس کے بابا کے دوست کی بیٹی تھی، وہ دونوں ایک اسکول میں ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھی۔ ندا کو یاد تھا شروع میں فریال اس سے بالکل بات ہی نہیں کرتی تھی، ندا اس کے پیچھے پیچھے رہتی تھی اور فریال اس کے آگے آگے۔ ندا کے بابا نے خاص طور پر ندا سے کہا تھا کہ وہ فریال سے دوستی کرے اور اس سے باتیں کیا کرے تاکہ اس کا دل لگ جائے یہاں پر، اور پھر وہ دونوں پکی سہیلیاں بن گئی تھیں۔ فریال اب ندا سے اپنی ہر بات شیئر کرنے لگی تھی۔ ندا کو یاد تھا فریال کی سالگرہ تھی اور وہ اس دن بہت اداس تھی۔ پہلے وہ اپنی سالگرہ اپنے بڑے ابو کے اور دلاور خان کے ساتھ مناتی تھی، آج دلاور کو وہ بہت مس کر رہی تھی۔ دلاور خان کی تصویر جو ہمیشہ وہ اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی، ابھی بھی بیگ سے نکالے وہ بہت اداس تھی۔ اسکول کے گراؤنڈ میں بیٹھی تھی، تبھی پیچھے سے ندا آئی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے وہ فوٹو اچک لی تھی۔ یہ کس کی فوٹو ہے فریال؟ ندا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ یہ میرا دوست ہے دلاور خان، میرے بڑے ابو کا بیٹا، مگر اب ہم ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ میرے بابا بڑے بابا سے ناراض ہو کر یہاں آ گئے ہیں، اور اب ہم ان سے ملنے بھی نہیں جا سکتے۔ فریال رو رہی تھی۔ ارے کیا ہوا جو یہ تمہارا دوست تمہارے پاس نہیں ہے؟ میں تو تمہاری دوست تمہارے پاس ہوں نا، اور ہم دونوں مل کر سالگرہ منائیں گے تمہاری، ٹھیک ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے دلاور خان تمہاری سالگرہ مناتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ فریال خوشی خوشی اس کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ زوراور خان نے فریال کی برتھ ڈے پر بہت شاندار پارٹی کا انتظام کیا تھا اور اسے ڈھیروں تحفے بھی لے کر دیے تھے، مگر اتنے تحفوں کے بیچ بھی فریال دلاور خان کو سوچ کر اداس ہو جاتی تھی۔ ندا کبھی کبھی تو چڑھنے لگتی تھی اس کے دلاور نامے پر، مگر اب آہستہ آہستہ ندا کو بھی عادت ہو گئی تھی دلاور کی۔ اور ایک دن یونیورسٹی میں جب وہ پہلے سیمیسٹر میں آئی تھی تو ندا کی ایک کزن جو پہلے ان سے سینئر تھی، اس نے فریال کے لیے ندا سے بات کی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے لیے فریال کا رشتہ لانا چاہتی تھی، اور فریال تو سنتے ہی اکھڑ گئی تھی۔ اس نے ندا کی کزن کو اچھی خاصی سنا دی تھی۔ اس پر بعد میں ندا نے اسے خوب ڈانٹا بھی تھا۔ بری بات ہے فریال، وہ تمہارا رشتہ ہی تو لے کر آئی تھی، اس میں اتنی بڑی کیا بات تھی؟ تم سب جانتی ہو میری بچپن سے منگنی دلاور خان سے طے ہو چکی ہے، اور شادی ہوگی تو دلاور خان کے ساتھ ہی۔ آئندہ میں ایسی بات تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ ندا حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھے آج تک نہیں بتایا کہ تمہاری دلاور خان سے منگنی ہو چکی ہے۔ لو بھلا، اس میں بتانے والی کیا بات ہے؟ ہمارے ہاں بچپن میں رشتے طے کر دیے جاتے ہیں، اور میرا بھی جب میں پیدا ہوئی تھی اسی دن ہی میرے دادا نے میرا رشتہ دلاور خان کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ مگر تمہاری اس کے ساتھ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم لوگ ملتے جلتے تو ہو نہیں، پکی دشمنی ہے۔
خبردار جو پکی دشمنی کی بات کی، ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ بابا اور بڑے ابو کا آپسی معاملہ ہے، میں جانتی ہوں بڑے ابو بھی یہی چاہتے ہیں۔ حد ہے پاگل پن کی فری، اور دلاور خان بھی تو پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے باہر، ہو سکتا ہے وہ وہیں کسی کو پسند کر لے۔ کرے تو صحیح پسند، میں اس کی جان نہ نکال دوں گی، میں بھی فریال خان ہوں، خانوں کا خون ہے میری رگوں میں بھی، اور ویسے بھی وہ پاکستان آ چکا ہے، بابا نے بتایا تھا مجھے۔ ہم لوگ وہ ٹرپ پر گئے ہوئے تھے اور مجھے اسی بات کا دکھ ہے، اس فضول سے ٹرپ کی وجہ سے میں نے دلاور سے ملاقات کو مس کر دیا۔ ندا کو فریال کی مسکین سی صورت دیکھ کر اسے غصہ آیا تھا۔ گھنی مسنی، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں ہے کہ دلاور خان سے تم محبت کرتی ہو۔ چلو اب تو پتہ چل گیا نا تجھے، اب یہ بات ذہن نشین کر لو۔ اور اس کے بعد 2-3 لڑکوں نے جب فریال کو پرپوز کیا تو فریال نے تو ان کو اچھی خاصی پٹائی کر دی تھی۔ اب تک کوئی لڑکا فریال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اگر کوئی جرت کر لیتا تو ندا اسے پہلے ہی بتا دیتی تھی کہ لڑکی منگنی شدہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن ہوٹل میں ایس پی کو بھی ندا نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ فریال کی آس میں نہ بیٹھا رہے، اور اگلے دن جب وہ یونیورسٹی گئی تھی تو ندا نے ساری بات منوان فریال کو گوش گزار کی تھی۔ ویسے فریال، مجھے تو لگتا ہے تم بلا وجہ اپنے اس خان کے انتظار میں بیٹھی ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آگے بڑھ چکا ہو، اور تم نے اس کی یاد کو اتنا سینے سے لگایا ہوا ہے کہ اگر اس سے تم سے محبت ہوتی تو وہ تم سے آ کر بات کرتا یا پھر وہ رشتہ لے کر آتا۔ پاکستان آ چکا ہے، تم سے ملنے تک نہیں آیا، تم نے اس کی بچپن کے بعد شکل تک نہیں دیکھی۔ مجھے تو وہ ایس پی بڑا پیارا لگا، اور تم دونوں کی جوڑی بھی خوب سجتی ہے، اور میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھا ہے۔ اور اس کی آنکھوں کی بات پر فریال چونکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے فریال بھی گریز ہی کرتی تھی، نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا سحر تھا جس میں فریال کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر پاتی تھی۔ بکواس بند کرو ندا، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، ہم آج بھی وہیں اپنی حویلی کے لان میں ہی کھڑے ہیں، اور اب دوبارہ تم اس ایس پی کا نام مت لو، اگر وہ میرے سامنے آیا تو میں اسے خود نپٹ لوں گی۔ اور اس چیز کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی، وہ سامنے نہیں آیا تھا بلکہ وہ اپنا خاندان لے کر اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس دن دلاور خان سیدھا گاؤں گیا تھا اور اپنے بابا سے صاف کہہ دیا تھا کہ اسے اسی مہینے شادی کرنی ہے، اور اسی مہینے شادی کا سن کر دراب خان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ دیکھیں بابا، شادی تو میں فریال خان سے ہی کروں گا، اور یہ خواہش آپ کی بھی ہے، آپ دونوں بھائیوں کا جو بھی معاملہ ہے اسے سلجھا لیں، یہی آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے، اور چچا جان سے جا کر بات کریں، اور اس مہینے کے آخر تک آپ شادی کی ڈیٹ فائنل کر رہے ہیں، یہ میری ضد ہے بابا جان۔ آپ دونوں کی ناراضگی کی وجہ سے ہم دونوں نے بہت صبر کیا ہے، اور اب میں مزید ایسا کچھ نہیں چاہتا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بھتیجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں آ جائے؟ بس جیسے بھی، مجھے نہیں پتا، آپ اپنی ناراضگی ختم کریں اور تیاری پکڑیں، کل ہم شہر جا رہے ہیں چچا جان کے گھر۔ اور دراب خان خود اپنے بھائی کے ساتھ صلح کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے بیٹا تو اسی کے گھر میں بھی آنا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے چچا کو فون کر کے کہہ دو کہ ہم کل ان کے گھر آ رہے ہیں۔ اور دلاور خان آگے بڑھ کر باپ کے سینے سے لگ گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ بابا جان۔ دلاور خان نے چچا کو فون کیا تھا۔ ہاں بولو میرے شیر، کیسے یاد کر لیا اپنے چچا کو؟ چچا جان، آپ سے بہت بڑی فیور چاہیے۔ بابا جان تو ہمیشہ ہی مجھے کہتے ہیں میں بالکل چچا پر گیا ہوں، لمحوں میں بڑے بڑے فیصلے کر لیتا ہوں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اب مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کے بنا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بولو دلاور، تمہیں کیسی مدد چاہیے؟ تمہارے لیے تو زوراور خان کی جان بھی حاضر ہے۔ جان نہیں چاہیے چچا جان، آپ کی بس اجازت چاہیے، وہ اصل میں بابا جان اور اماں جان کل آپ کے گھر آنا چاہ رہے ہیں، بس اسی بات کی اجازت چاہیے آپ سے۔ ابھی مجھے بابا جان نے کہا ہے کہ میں آپ سے فون کر کے پوچھوں۔ کیسی باتیں کر رہے ہو دلاور خان؟ دراب لالا میرا بڑا بھائی ہے، ان کا حکم سر آنکھوں پر، اگر ان کو میری ضرورت پڑ گئی ہے تو ان کو کہو مجھے آواز دیں اور میں سر کے بل چلتا ہوا ان کے پاس آؤں گا۔ نہیں نہیں، آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس، بس یہی بتانا تھا میں نے آپ کو۔ اور اگلے دن دلاور خان بڑے دھوم دھام کے ساتھ پہنچ گیا تھا۔ دلاور خان کی ماں نے تو برسوں سے بیٹے کی شادی کی تیاریاں کر رکھی تھیں، ان کی تو جیسے دلی مراد برائی تھی، انہوں نے تو خزانے کے منہ کھول دیے تھے، قیمتی ملبوسات اور زیورات کے بھرے ہوئے تھال لے کر بڑے شان سے اپنے سمدھانے گئی تھیں، اور دونوں بھائی آج برسوں بعد جب ایک دوسرے کے سامنے آئے تو ان کی انا بچوں کی محبت میں کہیں بہت دور رہ گئی تھی۔ دراب خان نے آگے بڑھ کر اپنے چھوٹے بھائی کو سینے سے لگا لیا تھا، اور کتنی دیر وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے سینے سے لگے کھڑے روتے رہے تھے۔ زوراور خان آج رو رہا تھا،
دراب خان نے زوراور خان کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ بس کر دو ضد، تم بھی میرے باپ نکلے ہو، آج بھی اگر میں نہ آتا تو تم کبھی نہ آتے۔ ایسا نہیں ہے لالا، آپ مجھے ایک بار پکار کر تو دیکھتے۔ اچھا بس کرو، یہ بتاؤ ہماری بیٹی کہاں ہے؟ وہ تو ابھی یونیورسٹی گئی ہے، اسے میں نے بتایا ہی نہیں تھا، دلاور خان نے منع کیا تھا۔ ہاں بھائی، بڑی عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے تمہارا بھتیجا، باہر سے پڑھ کے جو آیا ہے، اب ہمیں نئے رواج سکھا رہا ہے۔ خیر، ہم بیٹھ کر اس کے آنے سے پہلے طے کر لیتے ہیں۔ اب بس میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو، میں نہیں برداشت کر سکتا کہ میری بیٹی زیادہ عرصہ تمہارے گھر میں رہے۔ بہت رکھ لی تم نے ہماری رونق اپنے گھر میں۔ ہم چاہتے ہیں ہم اسی مہینے کے آخر تک شادی کی تاریخ طے کر لیں۔ اسی مہینے؟ بھائی صاحب، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فریال کی ماں کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ ارے حفصہ، تمہیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ صرف تم عورتوں نے کپڑے ہی تو بنانے ہیں، اپنی شاپنگ کر لو بس، باقی تیاری تو ہم نے کرنی ہے، اور ایسے دھوم دھام سے بیاہ کریں گے کہ لوگ دیکھیں گے۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی، دلاور کو کوئی ضروری کال آ گئی تھی، وہ اٹھ کر چلا گیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد فریال آئی تھی، اور وہاں سب کو دیکھ کر حیران تھی۔ وہ اپنے بڑے ابو کو گھر میں دیکھ کر خوش تھی، مگر دلاور کے لیے اس کے دل میں جو ناراضگی تھی، آج اتنا اہم دن تھا اور وہ نہیں آیا تھا۔ حفصہ بیگم نے اکیلے میں فریال سے اس کی مرضی پوچھی تھی، انکار تو وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس طرح اقرار کرتے ہوئے بھی اس کی انا آڑے آ رہی تھی، مگر ظاہر ہے وہ اپنے باپ اور تایا کے فیصلے پر کیسے بول سکتی تھی، اس لیے اس نے فرمانبردار بیٹیوں کی طرح سر جھکا دیا تھا۔ دلاور خان نے ہی اپنے باپ کو اپنی پھوپھی جان کے لیے بھی منایا تھا۔ زرین خان رخصت ہو کر اس گاؤں سے نکلی تھی اور پھر کبھی وہ اس گاؤں واپس نہیں جا سکی تھی۔ زوراور خان کے گھر تو آنا جانا تھا، مگر دراب خان سے ملنے کے لیے وہ بھی ترس رہی تھی۔ دلاور خان کا وہ ان سے بھی رابطہ تھا، مگر ان سب سے ایک کٹا ہوا تھا تو صرف دراب خان کٹا ہوا تھا۔ زرین خان آسٹریلیا شفٹ ہو گئی تھی، بھتیجے کی شادی پر ارجنٹ ٹکٹ کروا کر وہ پاکستان آ گئی تھی، اور جس دن وہ پاکستان آئی تھی دلاور خان سیدھا اسے اپنے گھر گاؤں لے گیا تھا، اور زوراور خان اور ان کی بیوی حفصہ بیگم کو بھی ساتھ ہی لے گیا تھا۔ فریال اور ندا چونکہ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں، فریال سے تو ابھی تک شادی کا جوڑا سلیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے اس نے گاؤں جانے سے معذرت کر لی تھی، اور دلاور خان چاہتا بھی یہی تھا کہ وہ گاؤں نہ آئے، اس لیے اسے کسی نے مجبور بھی نہیں کیا تھا۔ آج تینوں بہن بھائی 15-16 سال بعد ایک ساتھ اکٹھے ہوئے تھے، اور آدھی رات بیت گئی تھی، مگر ان تینوں کی باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ 2 دن گاؤں میں رہنے کے بعد وہ لوگ واپس آ گئے تھے۔ دراب خان کی خواہش تھی کہ فریال خان اور دلاور خان کی شادی گاؤں میں بڑے دھوم دھام سے ہو۔ ان کی اس خواہش کی سب نے پاسداری رکھی تھی، اور وہ واپس آ گئے تھے کہ فریال کو لے کر وہ واپس گاؤں جائیں گے۔ اس دن فریال اپنے لہنگے کے لیے شہر کے سب سے بڑے بوتیک میں گھوم پھر رہی تھی۔ فریال، تمہیں تو کچھ پسند نہیں آ رہا، میں تو بہت تھک گئی ہوں، یہاں بیٹھی ہوں، تم جاؤ جا کر دیکھ لو، مجھ میں تو ابھی ہمت نہیں رہی۔ تھک کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ فریال بوتیک میں گھوم پھر کر سارے لہنگے دیکھ رہی تھی۔ تبھی پیچھے سے وہ اچانک سے نمودار ہوا تھا۔ ارے مسز ایس پی، یہ آپ شادی کے لہنگے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ اور اسے یہاں اچانک دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ میں تم سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں۔ وہ پھر سے اپنی پٹری سے اتر رہا تھا۔ بکواس بند کرو، تم مر جاؤ گے میرے ہاتھوں۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری ماں جوان بیٹے کی موت پر آنسو بہائے۔ تمہاری ماں کا خیال نہ ہوتا تو کب کا تمہیں اپنے پیروں تلے رون دیتی۔ اب آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ وہ وہاں سے ہٹ گئی تھی، اور دلاور خان بیچارہ اپنا سا منہ لے کر چلا گیا تھا۔ اصل میں وہ اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے آیا تھا، خود تو وہ اس سے چھپتا پھر رہا تھا، مگر خود اس کے درشن کرنے ہر جگہ پہنچ جاتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے فریال کی شاپنگ مکمل ہوئی تھی، اور وہ لوگ گاؤں کے لیے چلے گئے تھے۔ 5 دن رہ گئے تھے ان کی شادی کو۔ فریال کو مایوں بٹھا دیا گیا تھا۔ ندا اور اس کی فیملی بھی گاؤں میں ہی رہ رہے تھے۔ اس دن فریال اور دلاور خان کی مہندی تھی۔ رات کو مہندی کا فنکشن تھا، جبکہ دوپہر 2 بجے فریال اور دلاور خان کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ فریال تو اتنا پہلے نکاح کروانے پر ہچکچا رہی تھی، مگر یہ اس کے بڑوں کا فیصلہ تھا، وہ کیا کہہ سکتی تھی۔ نکاح کے بعد فریال کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی، بلا وجہ ہی رونا آ رہا تھا۔ فری، کیا ہو گیا؟ رو کیوں رہی ہو؟ آج تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہیں تمہاری محبت مل گئی۔ یہ کیسی محبت ہے؟ نہ تو وہ ابھی تک مجھ سے ملنے آیا، نہ اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ کیا اسے مجھ سے ملنے نہیں آنا چاہیے تھا، یا پھر اسے مجھ سے ملنے کی چاہ ہی نہیں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے تم سچ کہتی ہو، وہ یہ بڑوں کا فیصلہ سمجھ کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے فریال، تم غلط سوچ رہی ہو۔
یقیناً دلاور بھائی تم سے بہت پیار کرتے ہوں گے۔ یہ کیسا پیار ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا اور میں نے اس کی ایک جھلک تک نہیں دیکھی؟ تو یوں کہو نا کہ ہماری بنو رانی اپنے شوہر نامدار سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہی ہے۔ بکواس بند کرو ندا اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے بھی بات نہیں کرنی۔ فریال کو بلا وجہ ہی غصہ آ رہا تھا۔ تبھی دلاور خان نے دروازے میں جھانکا تھا اور ندا کو باہر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ اچھا فریال، تم یہاں بیٹھو، میں ذرا باہر دیکھ کر آتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور وہ چلی گئی تھی۔ تبھی اچانک کھڑکی میں آہٹ ہوئی تھی اور کوئی اندر کودا تھا۔ فریال آنے والے کو دیکھ کر چیخی تھی جب دلاور خان نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ آخر غیروں کے نام کی مہندیاں لگا ہی لیں تم نے۔ بس آخری نظر تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ سچ بتاؤں تو تمہاری چوائس بہت ہی بری ہے۔ وہ پینڈو جاہل مجھ جیسے گبرو جوان کا مقابلہ بھلا کیا کر سکتا ہے؟ کاش تم ایک دفعہ اسے دیکھ لیتی تو یہ فیصلہ نہ کرتی۔ مگر کیا کہہ سکتے ہیں، عشق اندھا ہوتا ہے، اور تم نے اس پینڈو کے عشق میں اندھے ہو کر کنویں میں چھلانگ لگا دی ہے۔ بس آخری بار تمہیں ایک نظر دیکھنے آیا تھا، اور فریال ابھی تک تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتاؤ فریال، مجھ میں کیا کمی تھی جو اس پینڈو کو چنا ہے؟ وہ اپنے لہجے کو حد درجہ گمبھیر بناتے ہوئے بولا تھا، اور فریال جو ہمیشہ اس کی نظروں میں دیکھنے سے کتراتی تھی، آج جب آنکھیں اٹھا کر اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ کتنے ہی لمحے وہ آنکھیں جھپکا نہیں سکی تھی۔ دلاور خان دوبارہ کھڑکی کی طرف بڑھا تھا۔ تمہیں تمہاری محبت مبارک ہو، چلتا ہوں، اب کبھی تم مجھے اپنے سامنے نہیں پاؤ گی۔ وہ یہ کہہ کر مڑا تھا۔ فریال خان کا ضبط آج جواب دے گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے آئی تھی اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا، اور اس کے بعد اسے دھکا دے کر بیڈ پر گرایا تھا اور پاس پڑے تکیے اٹھا کر اسے پے در پہ مارنے شروع کر دیے تھے۔ گھٹیا انسان، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ فریال خان کوئی کھلونا ہے؟ جب دل چاہا اس کے سامنے آ گئے، جب دل چاہا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ تمہیں کیا لگا فریال خان کی محبت اتنی کچی ہے کہ تم اسے دھوکہ دو گے اور وہ دھوکے میں آ جائے گی؟ وہ اس کا کالر پکڑے جھنجھوڑ رہی تھی۔ یہ جو دھوکہ تم نے مجھے دینے کی کوشش کی ہے نا، اس میں فریال خان خود تمہارے دھوکے میں آئی ہے، سمجھے تم؟ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں دلاور خان، شدید نفرت۔ دلاور خان اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ پہلے دن سے اسے پہچان گئی تھی؟ وہ اسے مار مار کر جب تھک گئی تو بیڈ پر ٹانگیں نیچے کیے بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ تم نے مجھے کب پہچانا؟ 6 کلاس سے لے کر ماسٹر تک میں نے لڑکوں کے ساتھ ہی تعلیم حاصل کی۔ آج تک کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ فریال خان کا ہاتھ پکڑ سکے۔ یہ جرت صرف دلاور خان ہی کر سکتا تھا، مگر آج میری بس ہو گئی ہے۔ نکل جاؤ یہاں سے، اور اب سچ میں کبھی میرے سامنے مت آنا۔ نکل جاؤ دلاور خان یہاں سے، میں نے کہا چلے جاؤ۔ وہ دوبارہ اس کی طرف مڑتے ہوئے چلائی تھی جب دلاور خان نے اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ میری خانم کی تو محبت واقعی بڑی پکی نکلی۔ وہ اس کی گرفت میں پڑی تھی۔ جب وہ خود اس کو اس کی گرفت سے چھڑوا نہ پائی تو اس کے سینے پر مکے برسانے لگی تھی۔ دلاور نے اس کو غصہ نکالنے دیا تھا۔ وہ جانتا تھا اتنے سالوں کا غبار ہے، اتنی آسانی سے تو وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی نا۔ اس کے چوڑے چکلے سینے کو تو ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا، مگر فریال کے ہاتھ دکھ گئے تھے۔ پاس پڑا فریال کا جوتا اٹھا کر دلاور نے اسے دیا تھا۔ لو، اس سے مار لو، ایسے تو میری خانم کے ہاتھ دکھ جائیں گے۔ اور فریال نے اس کے ہاتھ سے جوتا لے کر نیچے پھینک دیا تھا۔ اب وہ اتنی بھی بے شرم نہیں تھی۔ مجھے معاف کر دو فریال، میں نے واقعی تمہیں ہرٹ کیا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ اب تمہارے سامنے اسی دن آؤں گا جب تمہیں مکمل طور پر اپنا بنا لوں گا۔ اس دن یونیورسٹی میں کیس کے سلسلے میں آیا ہوا تھا، اور تمہیں وہاں کھڑے ہوئے دیکھ کر مجھے اپنے دل پر اختیار نہیں رہا، اور پھر بار بار میرا دل تمہاری طرف ہمکتا تھا۔ اسی لیے تو 1 مہینے کے اندر اندر بابا اور چچا جان کو منا کر رخصتی کروا رہا ہوں کہ اب تم آرام سے مجھے مارنا، اور میں آرام سے تم سے مار کھاؤں گا اور اف بھی نہیں کروں گا۔ مگر تم نے فریال مجھے پہچانا کیسے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ تک لایا تھا اور اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ ہاتھ ابھی بھی دلاور خان کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کی آنکھوں سے۔ فریال نے ایک انگلی اس کی آنکھوں میں ماری تھی۔ انسان کا چہرہ اور زبان جھوٹ بول سکتی ہے، مگر اس کی آنکھیں نہیں، اور آپ کی آنکھیں مجھ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اور شاید آپ کو یاد نہیں، آپ ہمیشہ جھوٹ بول کر مجھ سے پکڑے جاتے تھے۔ میں کچھ بھی نہیں بھولا، مجھے ایک ایک بات یاد ہے، اور ابھی بہت کچھ ہے۔ تمہارے جانے کے بعد ایک ایک لمحہ میں نے کیسے گزارا، ایک ایک بات میرے دل میں نقش ہے۔ جب فرصت میں ملیں گے تو سب بتاؤں گا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھے گھمبیر لہجے میں بولا تھا۔ اس کے دل پہ رکھا فریال کا ہاتھ کپ کپ آیا تھا۔ اس کی پلکیں لرزنے لگی تھیں، شرم سے اس کا چہرہ جھک گیا تھا۔ دلاور خان نے ہاتھ سے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تھا اور اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی پہلی مہر ثبت کی تھی۔ آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے مجھے منا نہیں سکتے، میں آپ سے ناراض ہوں اور ناراض ہی رہوں گی۔
بہت سارے حساب باقی ہیں آپ کی طرف۔ تو جانم سارے حساب پورے کر لینا، بس اب تو چند گھنٹے ہی ہیں ہم دونوں کے درمیان، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت پھر ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گی۔ تبھی ندا نے دروازے پر ہلّا بول دیا تھا۔ دلاور خان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تھا اور دونوں کو کھڑے دیکھ کر ندا سر پٹائی تھی۔ پھر اس نے کمرے کی حالت دیکھی تھی۔ کہ مجھے کمرے کی حالت دیکھ کر ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہاں پر بہت سارے راز افشا ہو چکے ہیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دلاور خان کی طرف دیکھا تھا اور دلاور خان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مطلب آپ زندہ بچ گئے؟ بھائی بچ گیا ہوں تو تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اور میں تو بچ گیا ہوں، اب تم بچ جانا، کیونکہ اسے سب کچھ پہلے سے پتا تھا۔ وہ اتنی بات کر کے باہر بھاگا تھا، جبکہ ندا اس سے پہلے یہاں سے بھاگتی فریال نے اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ آستین کے سانپ، تم میرے دشمن سے مل گئی تھی، اور وہ دشمن ہی تمہارا سجن ہے، یہ شاید تم بھول رہی ہو۔ اچھا بتاؤ، کیا تمہیں پہلے سے پتا تھا؟ ہاں، مجھے پہلے دن سے پتا تھا، اور مجھے لگا تھا تمہیں پتا ہے تو بار بار اس کا نام لیتی تھی۔ نہیں، قسم سے مجھے تو یہاں آ کر پتا چلا ہے، اور مجھے لگا تم دونوں مل کر مجھے تنگ کر رہے ہو، ورنہ میں تمہیں ضرور بتا دیتی۔ ہاں، بتا دیتی۔ ندا کو بہت غصہ تھا فریال پر۔ تم ہمیشہ اپنی باتیں مجھ سے چھپاتی ہو، پر چلو معاف کیا، کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں کہ آخرکار دو دیوانے مل ہی گئے ہیں۔ میں سچ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں فریال۔ دلاور بھائی سچ میں بہت اچھے ہیں۔ بچپن میں بھی بہت چڑھتی تھی جتنا تم ان کا نام لیتی تھی، مگر وہ سچ میں اتنے اچھے ہیں کہ تمہارا ان کے لیے اتنی دیوانگی تو بنتی ہے۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اس نے دل سے اپنی دوست کے لیے دعا کی تھی، جس پر فریال نے صدق کے دل سے آمین بولا تھا۔ اس کہانی کا سب سے مضبوط پہلو یہ ہے کہ محبت کو صرف جذباتی دعووں تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ انا، غلط فہمی اور وقت کی دوریوں کے بیچ اسے آزمایا گیا، مگر اسی کے ساتھ کرداروں کی کمزوریاں بھی واضح ہیں جو سیکھنے کا اصل موقع دیتی ہیں۔ فریال کی بے باکی اور خودداری قابل تعریف ہے۔ وہ کسی کے روب میں نہیں آتی، مگر یہی تیز مزاجی کئی جگہ اسے ناحق حد سے آگے لے جاتی ہے، جہاں حق اور بدتمیزی کے درمیان لکیر دھندلی ہو جاتی ہے۔ دلاور خان کی محبت گہری اور ثابت قدم ہے۔ اس نے برسوں کا فاصلہ برداشت کیا اور رشتے کو نبھانے کے لیے عملی قدم بھی اٹھایا، لیکن اس کا انداز، خاص طور پر طاقت اور اختیار کا استعمال کر کے فریال کو روکنا یا اس کی پرائیویسی میں مداخلت کرنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ محبت کے نام پر حدیں توڑ دینا درست نہیں۔ ندا کا کردار توازن پیدا کرتا ہے۔ وہ حقیقت پسند ہے اور دونوں کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے، جو اس کہانی کی عقلی آواز بن کر سامنے آتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ کہانی یہ سکھاتی ہے کہ سچی محبت صرف دعووں، ضد یا جذباتی شدت کا نام نہیں، بلکہ احترام، صبر اور حدود کی پہچان کا تقاضا کرتی ہے، ورنہ مضبوط رشتہ بھی انا، غلط فیصلوں اور غیر ضروری رویوں کی وجہ سے کمزور پڑ سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔